بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے جمعے کے فضائل و مسائل۔ جمعے کو درود شریف پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ پاک نے ہمارے پیارے میں حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں جمعۃ المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ جمعہ یوم عید ہے۔ جمعہ سب دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی۔ جمعے کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے۔ جمعے کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ جمعے کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعے کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے۔ جمعے کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے۔ جمعے کے روز گناہ کا عذاب بھی 70 گنا ہے۔ جمعۃ المبارک بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے جمعے کے متعلق ایک پوری سورۃ الجمعہ نازل فرمائی ہے، جو کہ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ کب ادا فرمایا؟ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین حنفی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول پیر کا دن تھا، یعنی وہ پیر منگل بدھ جمعرات یہاں قیام فرمائے اور مسجد کی بنیاد رکھی۔ روز جمعہ مدینہ طیبہ کا عزم فرمایا۔ بنی سالم ابن عوف کے باطن وادی میں جمعے کا وقت آیا، اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا۔ سیدنا عالم علیہ السلام نے وہاں جمعہ ادا فرمایا اور خطبہ فرمایا۔ آج بھی اس جگہ پر شاندار مسجد جمعہ قائم ہے اور زائرین حصول برکت کے لیے اس کی زیارت کرتے ہیں اور وہاں نوافل ادا کرتے ہیں۔ جمعے کے معنی۔ حضرت مفتی احمد یار خان حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چونکہ اس دن تمام مخلوقات وجود میں آئی، حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی اسی دن جمع ہوئی، نیز اس دن میں لوگ جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، ان وجوہ سے اسے جمعہ کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنے جمعے ادا فرمائے؟ حضرت مفتی احمد یار خان حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے پڑھے ہیں، اس لیے کہ جمعہ بعد ہجرت شروع ہوا، جس کے بعد 10 سال آپ کی ظاہری زندگی شریف رہی۔ اس عرصے میں جمعے اتنے ہی ہوتے ہیں۔ 3 جمعے سستی سے چھوڑنا اور اس کے دل پر مہر۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص 3 جمعے کی نماز سستی کے سبب چھوڑے اللہ اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ جمعے کی نماز فرض عین ہے اور یہ نماز باقی سب نمازوں سے افضل ہے۔ جمعے کے امامے کی فضیلت۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جمعے کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں، شفا داخل ہوتی ہے۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، جو شخص جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ پاک اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے۔ 10 دن تک بلاؤں سے حفاظت۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی عظمہ حنفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، جو جمعے کے دن ناخن ترشوائے اللہ پاک اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعے کے دن ناخن ترشوائے تو رحمت آئے گی اور گناہ جائیں گے۔ رزق میں تنگی کا ایک سبب۔ جمعے کے دن کسی بھی وقت، جمعرات کے دن کسی بھی وقت یا جمعے کو صبح سویرے ناخن ترشوانا سنت ہے۔ ناخنوں کو بڑھانا نہیں چاہیے، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ ناخنوں کا بڑا ہونا تنگی رزق کا سبب ہے۔ فرشتے خوش نصیبوں کے نام لکھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعے کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے آنے والوں کو لکھتے ہیں، جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں۔ جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو ایک گائے صدقہ کرتا ہے۔ اس کے بعد والا اس شخص کی مثل ہے جو مینڈا صدقہ کرے، پھر اس کی مثال جو مرغی صدقہ کرے، پھر اس کی مثال ہے جو انڈا صدقہ کرے۔ اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اعمال ناموں کو لپیٹ لیتے ہیں اور آ کر خطبہ سنتے ہیں۔ ایک روایت میں مرغی کے بعد چڑیا صدقہ کرنے اور پھر انڈا صدقہ کرنے کا ذکر ہے۔
شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا احمد بن محمد بن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا خلاصہ ہے کہ فجر سے لے کر امام کے خطبے جمعے کے لیے نکلنے تک کے وقت کو 6 برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو جو لوگ پہلے حصے میں آئے وہ ایسے ہے جیسے انہوں نے ایک ایک اونٹ صدقہ کیا، لیکن جو پہلے آیا اس کا اونٹ بعد میں آنے والے کے اونٹ سے زیادہ کامل ہے۔ جو لوگ دوسرے حصے میں آئے وہ ایسے ہیں جیسے انہوں نے ایک ایک گائے صدقہ کی، لیکن پہلے آنے والے کی گائے بعد میں آنے والے کی گائے سے زیادہ کامل ہے۔ جو لوگ تیسرے حصے میں وہ ایسے ہیں جیسے انہوں نے ایک ایک مینڈا صدقہ کیا، لیکن پہلے آنے والے کا مینڈا بعد میں آنے والے کے مینڈے سے زیادہ کامل ہے۔ پھر جو چوتھے حصے میں آئے وہ ایسے ہیں جیسے انہوں نے ایک ایک مرغی صدقہ کی، لیکن پہلے آنے والے کی مرغی بعد میں آنے والے کی مرغی سے زیادہ کامل ہے۔ پانچویں حصے میں آنے والے چڑیا صدقہ کرنے کی طرح ہے، لیکن پہلے آنے والے کی چڑیا زیادہ کامل ہے، اور چھٹے حصے میں آنے والا انڈا صدقہ کرنے والے کی طرح ہے، لیکن پہلے آنے والے نے جو انڈا صدقہ کیا وہ بعد میں آنے والے کی نسبت زیادہ کامل ہے۔ پہلی صدی میں جمعے کا جذبہ۔ حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، پہلی صدی میں سحری کے وقت اور فجر کے بعد راستے لوگوں سے بھرے ہوئے دیکھے جاتے تھے۔ وہ چراغ لیے ہوئے نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد کی طرف جاتے تھے، گویا عید کا دن ہو، حتیٰ کہ یہ نماز جمعہ کے لیے جلدی جانے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ بس کہا گیا کہ اسلام میں جو پہلی بدعت ظاہر ہوئی وہ جامع مسجد کی طرف جلدی جانا چھوڑنا ہے۔ غریبوں کا حج۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ یعنی جمعے کی نماز مساکین کا حج ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ ترجمہ جمعے کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ جمعے کے لیے جلدی نکلنا حج ہے۔ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعے کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہٰذا جمعے کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اور جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ حج و عمرے کا ثواب۔ حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد ہی میں رہیں، اور اگر نماز مغرب تک ٹھہریں تو افضل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے جامع مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے بعد وہیں رک کر نماز عصر پڑھی اس کے لیے حج کا ثواب ہے، اور جس نے وہیں رک کر مغرب کی نماز پڑھی اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ سب دنوں کا سردار۔ سرکار مدینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے۔ وہ اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ 1، اللہ نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ 2، اسی میں زمین پر انہیں اتارا۔ 3، اسی میں انہیں وفات دی۔ 4، اسی میں ایک سعادت ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے۔ 5، اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ کوئی فرشتہ زمین و آسمان اور ہوا اور وہ پہاڑ اور دریا ایسا نہیں ہے کہ جمعے کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ جانوروں کا خوف قیامت۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی جانور ایسا نہیں کہ جمعے کے دن صبح کے وقت آفتاب نکلنے تک قیامت کے ڈر سے چیختا نہ ہو، سوائے آدمی اور جن کے۔ دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اس وقت اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ پاک اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر ہے۔ عصر و مغرب کے درمیان ڈھونڈو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن ایک سعادت ایسی ہے جس میں آپ کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر خواہش پوری کرتا ہے، اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ مفتی محمد امجد اعلیٰ عظمہ حنفی کا ارشاد ہے، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد اعلیٰ عظمہ حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قبولیت دعا کی سعادتوں کے بارے میں 2 قول قوی ہیں۔ امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک، دوسرا جمعے کی پچھلی یعنی آخری سعادتوں میں۔ قبولیت کی گھڑی کون سی ہے؟ مفتی احمد یار خان حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رات میں روزانہ قبولیت دعا کی گھڑی آتی ہے، مگر دنوں میں صرف جمعے کے دن۔
مگر یقینی طور پر یہ نہیں معلوم کہ وہ گھڑی کون سی ہے۔ غالب یہ کہ دو خطبوں کے درمیان یا مغرب سے کچھ پہلے۔ ایک اور حدیث پاک کے تحت مفتی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس گھڑی کے متعلق علماء کے 40 قول ہیں، جن میں 2 قول زیادہ قوی ہے، ایک 2 خطبوں کے درمیان کا، دوسرا آفتاب ڈوبنے کے وقت کا۔ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رحمۃ اللہ عنہا اس وقت خود حجرے میں بیٹھتی اور اپنی خادمہ فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر کھڑا کرتی۔ جب آفتاب ڈوبنے لگتا تو خادمہ آپ کو خبر دیتی، اس کی خبر پر سیدنا اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتی۔ بہتر ہے کہ اس گھڑی میں کوئی جامع دعا مانگے۔ ہر جمعے کو 1,40,00,000 جہنم سے آزاد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جمعے کے دن اور رات میں 24 گھنٹوں میں کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا۔ عذاب قبر سے محفوظ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روز جمعہ یا شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب مرے گا، عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ جمعہ تا جمعہ گناہوں کی معافی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص جمعے کے دن نہائے اور جس طہارت یعنی پاکیزگی کی استطاعت ہوا کرے، تیل لگائے اور گھر میں جو خوشبو ملے، پھر نماز کو نکلے اور 2 شخصوں میں جدائی نہ کرے، یعنی 2 شخص بیٹھے ہوئے ہوں انہیں ہٹا کر بیچ میں نہ بیٹھے، اور جو نماز اس کے لیے لکھی گئی ہے پڑھے، اور امام جب خطبہ پڑھے تو چپ رہے، اس کے لیے ان گناہوں کی جو اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان ہیں مغفرت ہو جائے گی۔ 200 سال کی عبادت کا ثواب۔ حضرت صدیق اکبر و حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعے کے دن نہائے اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جب چلنا شروع کیا تو ہر قدم پر 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور دوسری روایت میں ہے ہر قدم پر 20 سال کا عمل لکھا جاتا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو تو اس سے 200 برس کے اعمال کا اجر ملتا ہے۔ مرحوم والدین کو ہر جمعے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیر اور جمعرات کو اللہ کے حصول اعمال پیش ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام اور ماں باپ کے سامنے ہر جمعے کو وہ نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہروں کی چمک دمک بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ سے ڈرو اور اپنے وفات پانے والوں کو اپنے گناہوں سے رنج نہ پہنچاؤ۔ جمعے کے دن 5 خصوصی اعمال۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ پاک اس کو جنتی لکھ دے گا۔ جو مریض کی عبادت کو جائے، نمبر 2 نماز جنازہ میں حاضر ہو، 3 روزہ رکھے، 4 جمعے کو جائے، 5 غلام آزاد کرے، جنت واجب ہو گئی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے جمعے کی نماز پڑھی، اس دن کا روزہ رکھا، کسی مریض کی عیادت کی، کسی جنازے میں حاضر ہوا اور کسی نکاح میں شرکت کی تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ جمعے کو ماں باپ کی قبر پر حاضری کا ثواب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعے کے دن زیارت کو حاضر ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے۔ قبر والدین پر یاسین پڑھنے کی فضیلت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روز جمعہ اپنے والدین یا ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس یاسین پڑھے، بخش دیا جائے 3000 مغفرتیں۔ سلطان حرمین رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص ہر جمعہ والدین یا ایک کی زیارت قبر کر کے وہاں یاسین پڑھے، یاسین شریف میں جتنے حروف ہیں ان سب کی گنتی کے برابر اللہ اس کے لیے مغفرت فرمائے۔ جمعے کو یاسین پڑھنے والے کی مغفرت ہوگی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص شب جمعہ یعنی جمعرات
اور جمعے کی درمیانی شب یاسین پڑھے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ سورۃ الکہف کی فضیلت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے روز سورۃ الکہف پڑھے اس کے قدم سے آسمان تک نور بلند ہوگا اور جو قیامت کو اس کے لیے روشن ہوگا، اور دو جمعوں کے درمیان جو گناہ ہوئے ہیں بخش دیے جائیں گے، سارے گناہ معاف۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن نماز فجر سے پہلے 3 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ واتوب الیہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جاگ سے زیادہ ہو۔ جمعے کی سنتیں، جمعے کا ارادہ کرنے والے کے لیے غسل کرنا، صبح سویرے سکون اور وقار کے ساتھ پیدل چل کر جمعہ قائم ہونے کی جگہ جانا، البتہ امام کے لیے سنت ہے کہ خطبے کے وقت آئے راستے میں اور نماز کی جگہ پہنچنے کے بعد خطبہ شروع ہونے تک تلاوت یا ذکر میں مشغول رہے۔ اگر نماز فوت ہونے سے امن ہو تو طویل راستے سے جانا اور چھوٹے راستے سے واپس آنا۔ اپنے سب سے اچھے کپڑے پہننا، سفید کپڑے افضل ہیں۔ امامہ باندھنا، اگر روزہ نہ ہو تو خوشبو لگانا، ناخن تراشنا، بدبو اور میل کچیل دور کرنا۔ شب جمعہ اور روز جمعہ سورۃ کہف کی کثرت سے تلاوت کرنا، کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اور روز جمعہ کثرت سے دعا مانگنا، اس امید پر کہ قبولیت کی گھڑی کو پالے۔ غسل جمعے کا وقت، غسل جمعہ اس کے لیے سنت ہے جس کا جمعہ پڑھنے کا ارادہ ہے، اگرچہ اس پر جمعہ فرض نہ ہو، جیسے مسافر پر جمعہ فرض نہیں، لیکن اگر اس کا جمعہ پڑھنے کا ارادہ ہے تو اس کے لیے سنت ہے کہ غسل کرے، اور اس کا غسل ترک کرنا مکروہ ہے۔ غسل جمعہ کا وقت صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے اور افضل یہ ہے کہ نماز کے لیے جانے سے تھوڑی دیر پہلے کرے، جمعے کا ثواب نہیں ملے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن کلام کرے، یعنی امام خطبہ دے رہا ہو، تو اس کی مثال اس گدھے جیسی ہے جو کتابیں اٹھائے ہو، اور اس وقت جو کوئی اس سے یہ کہے کہ چپ رہو تو اسے جمعے کا ثواب نہ ملے گا۔ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے جانا، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے جانا مکروہ ہے، البتہ جب کوئی عذر ہو، مثلاً کوئی راستے میں بیٹھا ہوا ہے تو اس صورت میں مکروہ نہیں۔ جب عذر ہو تب بھی لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر 2 صفوں سے زیادہ آگے بڑھنا مکروہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے جس نے جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اس کے ایک معنی یہ ہیں کہ اس پر چڑھ چڑھ کر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔